بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 39 کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 39 میں ہم لوگ سبسٹانس ریلیٹڈ اینڈ ایڈکٹیو ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کریں گے۔ اب یہ کون سے چیپٹرز ہیں؟ یہ تھوڑے سے نیو ہیں، پچھلوں سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیا افیکٹ ہوتے ہیں، کون کون سے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا یہاں پہ انٹروڈکشن ہے، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے MCQs کافی سارے آتے ہیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے شیئر لازمی کیجیے گا اور باقی لوگوں کو بھی ریکمینڈ لازمی کیجیے گا۔ انٹروڈکشن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، انسان مختلف قسم کی چیزوں کو کھانا اور پینا تو ویسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ پوری اپنی زمین کی بات کریں تو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استعمال تو کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی سبسٹانسز ہوتے ہیں، ان کے مختلف قسم کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ کچھ میڈیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے برین کے اوپر پلیئریبل افیکٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان ایک پلیئر محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو دوسری جو پوری باڈی ہوتی ہے نا وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ ایسپرین کی گولی کھا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس آپ لوگ استعمال کرتے ہیں انفیکشنز کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ٹرینکولائزر کا استعمال کیا جاتا ہے خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے یا سونے کے لیے۔ ایون کہ ہم لوگ کافی کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم نے مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ہم لوگ کافی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے فرینڈس کے ساتھ کچھ لوگ ریلیکس فیل کرنے کے لیے وائن کا یعنی کہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے سگریٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے مختلف قسم کی چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر کو اور موڈ کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی سبسٹانس کا غلط استعمال کرنے سے سوسائٹی میں بہت بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ صرف ایک US کے اندر ایک سال کے اندر $600 بلین صرف اور صرف سبسٹانس کے غلط استعمال کرنے پہ لگتے ہیں۔ سبسٹانسز کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں، ایون کہ نئی بھی سبسٹانسز انٹروڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کچھ ایسی سبسٹانسز ہیں، کچھ ایسی منشیات ہیں جو کہ قدرتی طور پہ اگتی ہیں، اور کچھ ایسی منشیات ہیں جن کو دوسری نیچرل چیزوں سے ڈرائیو کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو لیبارٹری کے تھرو پریپیئر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اینٹی اینزائٹی ڈرگز ہیں۔ ویسے تو یہ فزیشینز اگر پریسکرائب کریں تو اس کا استعمال کرنا ایک قانونی استعمال ہے۔ الکوہل اور نکوٹین کا استعمال بھی کچھ کنٹریز کے اندر لیگل ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اڈلٹس اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور لیکن جو ہیروئن ہوتی ہے نا اس کا استعمال اللیگل ہوتا ہے، بالکل بھی یہ کسی بھی ملک میں لیگل نہیں سمجھی جاتی۔ سبسٹانس کیا ہوتا ہے؟ سبسٹانس کو ڈرگس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرگ کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر وہ سبسٹانس جو کہ کھانے کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کو استعمال کریں، یعنی کہ کھانے سے ہٹ کے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہماری باڈیز کو اور مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ ڈرگ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میڈیسن ہو یا کوئی اللیگل چیز ہو، ہر جو چیز جو کہ ہماری باڈی کو اور مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے ہمارے خوراک سے ہٹ کے، وہ ساری چیزیں ڈرگ ہوتی ہیں۔ سبسٹانس کا لفظ ڈرگ کی جگہ پہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ الکوہل کو، تمباکو کو اور کیفین کو ڈرگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو سبسٹانس کہا جاتا ہے کل ملا کے۔ اچھا، جب بھی انسان کوئی سبسٹانس وغیرہ انجسٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر اس نے شراب پی ہے یا اس نے کوکین کا استعمال کیا یا اس نے بھنگ کا استعمال کیا، تو کسی نہ کسی طرح کی یا کوئی اور مختلف قسم کی اس نے میڈیکیشنز وغیرہ استعمال کی، تو باڈی کے اندر ٹریلینز کے حساب سے مالیکیولز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بہت پاورفل مالیکیولز ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پورے خون کے اندر اور دماغ کے اندر پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والے جو مالیکیولز ہوتے ہیں یہ ہماری بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، ہماری باڈی کے اور برین کے جو نارمل جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی ایب نارمل فنکشننگ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، سبسٹانس انٹاکسیکیشن کی سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ سبسٹانس انٹاکسیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز کھانے سے جو
تھوڑے سے ٹائم پیریڈ تک اس کا جو ایک افیکٹ رہتا ہے نا، اس کی جو ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو احساسات رہتے ہیں، چاہے آپ کے بیہیویئر چینج ہو، چاہے نفسیاتی طور پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چینج ہو جائیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سبسٹنس انٹاکسیکیشن. فار ایگزامپل، اگر کسی نے شراب کا بہت زیادہ استعمال کیا تو اس سے کیا ہوگا، اس کی الکوہل انٹاکسیکیشن ہوگی. الکوہل انٹاکسیکیشن کیسے ہوگی کہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے جج نہیں کر پائے گا، اس کا موڈ چینج ہو جائے گا، اریٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک طریقے سے بول نہیں پائے گا، ایون کہ ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں پائے گا، اس کی کوآرڈینیشن بھی خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے وہ والی ڈرگس جس سے ہیلوسینیشن ہوتی ہے، وہ والی جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کی انٹاکسیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں پرسیپٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ریئلٹی میں نہیں ہوتی. یعنی کہ ہیلوسینیشن انسان پرسیپٹ کرتا ہے اور ڈسٹورشنس وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک طریقے سے چیزوں کو پرسیپٹ نہیں کر پاتا. اب جو لوگ سبسٹانس ابیوز، یعنی کہ پیپل وتھ سبسٹانس ابیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کا غلط جو استعمال ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ ابیوز بولتے ہیں. سبسٹانس کا جو کسی بھی چیز کا جو ایک غلط استعمال ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، زیادہ تر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو انسان ہے نا فزیکلی جسمانی طور پہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے ایک تو انسان کے اندر ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ود ڈراول ریئیکشنز ہوتے ہیں. ٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ڈرگس کا استعمال کرتا ہے نا تو اس کا عادی ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ کے افیکٹس وہ حاصل کرتا ہے نا، وہ افیکٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنی ڈرگس کی مقدار کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کی جو باڈی ہے نا وہ عادی ہونا شروع ہو جائے گی ڈرگس کی. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹالرنس. اور ود ڈراول ریئیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈرگس وغیرہ نہیں نہ مل رہی تو وہ بہت ہی ان پلیزنٹ فیل کرے گا، ڈینجرس سمٹمز ہوں گے، اس کو کریمپس پڑیں گے، اینزائٹی اٹیکس ہوں گے، سویٹنگ ہوگی، نوزیا ہوگا، دل خراب ہوگا، متلی ہوگی، پسینہ آئے گا بہت زیادہ. اس طرح کی جتنی بھی سچویشن ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ ود ڈراول کہتے ہیں. اور اس طرح کی سچویشن تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوبارہ اس سبسٹنس کا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، اور جب انسان کے اندر ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی وہی سٹیٹ حاصل کرنے کے لیے، وہی ایک احساسات حاصل کرنے کے لیے سبسٹانس کی جو ڈوز ہوتی ہے اس کو انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹالرنس اور ود ڈراول کیا ہوتا ہے. شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز کے حساب سے، اور آگے بار بار یہ والے لفظ استعمال ہوں گے. اب جو سبسٹانسز زیادہ تر لوگ کامنلی استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو لوگ سیڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. سیڈیٹیوز وہ والی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو بالکل سلو کر دیتی ہیں اور برین کی فنکشننگ کو سلو کر دیتی ہیں اور پوری باڈی کو سلو کر دیتی ہیں. ہپنوٹکس اور اینزیولائٹکس اسی کے اندر سیڈیٹیوز کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد اسٹیمولنٹس، یہ وہ والی ساری ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ سیڈیٹیوز کی بالکل برعکس ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کی فنکشننگ کو ایکسلریٹ کر دیتی ہیں. ٹوبیکو بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایڈکٹیو ٹوبیکو ہوتا ہے. تمباکو کا نشہ بہت زیادہ برا نشہ ہوتا ہے، انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیفین ویسے تو ایک قدرتی ایک اسٹیمولنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایکٹیو کر دیتا ہے. چائے میں، کافی میں، اور جو کوکوا پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ چاکلیٹ کے جو ٹریز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ ایک اسٹیمولنٹ کی طرح کام کرتا ہے، آپ کے نروس سسٹم کو، آپ کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے نروس سسٹم کو، اور آپ کو الرٹ کر دیتا ہے. الکوہل ڈپریسنٹ ہے، سیڈیٹیو ہے، یعنی کہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو یہ ڈاؤن کر دیتی ہے. پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور بھی ایسے کچھ کنٹریز ہیں جس میں الکوہل کا استعمال ممنوع ہے. اس کے بعد کینابیس اس کو بولتے ہیں بھنگ کو، جس کو میریجوانا بھی بولا جاتا ہے. یہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہوتی ہے. اس میں دو طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو ڈاؤن بھی کرتی ہے اور تیز بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو میڈیسنز میں استعمال کرتے ہیں اور تفریحی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. کینابس پلانٹ ہوتا ہے، ایک بھنگ کا پودا ہوتا ہے، اس سے یہ والی ڈرگ بنائی جاتی ہے. اس کے بعد ہیلوسینوجنز، یہ ڈرگس کی وہ کلاس ہے جب یہ انسان ڈرگز لیتا ہے نا تو انسان ریئلٹی کو ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ نہیں کر پاتا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو نا ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد انہیلنٹس میں مختلف قسم کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں، جیسے کہ
صفائی کے لیے استعمال ہونے والے مختلف قسم کے فلوئڈس، گلوز وغیرہ، اس کے بعد یہ مارکر وغیرہ جو اسپرے پینٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی جو ایک زہریلا مادہ پایا جاتا ہے، اس کو اگر انسان انہیل کر لے بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے انسان کو نا وہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہوتا ہے، انسان تھوڑا ایکٹیو فیل کرتا ہے. جو لوگ عادی ہوتے ہیں اس کو برداشت کر جاتے ہیں. اس کے بعد اوپوائڈس، حفیم آپ نے نام سنا ہوگا، پوپی پلانٹ ہوتا ہے ایک، اس سے یہ بنتی ہیں اوپوائڈس. ہیروئن بھی اس کی ٹائپ ہوتی ہے. ویسے جو پوپی پلانٹ ہوتا ہے نا اس سے اوپیوائڈس جو ہوتی ہیں نا یہ پروڈیوس کی جاتی ہیں، اور اوپوائڈ سے آگے جو ہے نا وہ ہیروئن پروڈیوس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ایک نیند آتی ہے انسان کو، اور اگر کوئی تکلیف وغیرہ ہو، پین وغیرہ ہو، تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اینستھیزیا کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. اور بھی مختلف قسم کے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں. کامنلی جو استعمال ہونے والی جو ٹائپس ہیں، ایک ہے ہمارے پاس بینزوڈائزیپینز. بینزوڈائزیپینز یہ کامن گروپ ہے اینٹی اینزائٹی ڈرگس کا. وہ والی ساری کی ساری ڈرگ جو کہ انیکزوس پیشنٹس کو دی جاتی ہیں ان سب کو ہم لوگ بینزوڈائزیپینز بولتے ہیں، جیسے ویلیم وغیرہ ہو گیا، زینکس وغیرہ ہو گیا. ویسے تو ان کا استعمال سیف ہی ہوتا ہے، ان کی کچھ زیادہ انٹاکسیکیشن بھی نہیں ہوتی، ٹالرنس افیکٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور وڈراول ریئیکشنز بھی ان کی وجہ سے اتنے کچھ زیادہ نہیں ہوتے. اوپوائڈس، اس کے اندر اوپیم پائی جاتی ہے، یعنی کہ حفیم پائی جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اوپیم پوپی پلانٹ ہوتا ہے، اس سے یہ نکالی جاتی ہے. اور اس کا جو ڈرگز ہوتے ہیں نا وہ اوپیم سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہیروئن بنایا جاتا ہے، مورفین بنایا جاتا ہے، اور کوڈین بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لیبارٹری میں مختلف قسم کی جو ڈرگز بنتی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اوپیم بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتی ہے، انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. پوپی پلانٹ سے ہی نکالی جاتی ہے. اوپیم خود بھی ہزاروں سالوں تک استعمال کی جاتی رہی ہے. میڈیکل ڈیز آرڈرز کو ٹریٹ کرنے میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ جسمانی طور پہ اور جذباتی طور پہ کسی بھی قسم کی تکلیف کو کم کرنے کی اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے. مورفین یہ بھی بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتی ہے، انسان اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے. یہ مورفین جو ہوتی ہے نا یہ اوپیم سے بنتی ہے، یعنی کہ حفیم سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ درد کو ریلیف کرتی ہے، کہ درد کو کام کرتی ہے. اس کے بعد ہیروئن ہوتی ہے، مورفین کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی سے جو ہے نا وہ ہیروئن بنتی ہے. یہ بھی پین ریلیور ہوتی ہے. زیادہ تر یہ جو کھانسی والی جو میڈیسنز ہوتی ہیں، جو ادویات ہوتی ہیں، ان میں یہ استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ چیز کہا گئی کہ اوپیوائڈس کی باقی جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں نا ان میں سے ہیروئن سب سے زیادہ ایڈکٹیو ہوتی ہے، انسان اس کا بہت جلدی اس کا عادی ہو جاتا ہے. میڈیکل پرپسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد انڈورفنز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے برین کے اندر نیچرلی قدرتی طور پہ ایک نیورو ٹرانسمیٹرز پائے جاتے ہیں جو کہ تکلیف کو کم کرتے ہیں اور ایموشنل ٹینشن کو ریڈیوس کرتے ہیں. اگر آپ کا موڈ بہت زیادہ ایلیویٹ ہو جائے تو اس کو کم کرتے ہیں. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کے اندر پایا جانے والا اپنا ایک اوپوائڈز ہوتے ہیں. گیملنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوا. اب یہ کوئی ڈرگ تو نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سبسٹانس ہے جس کو انسان کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایڈکٹیو ڈیز آرڈرز کے اندر ہی رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان اس میں بھی تو عادی ہو جاتا ہے نا. اس میں ہم لوگ ساری ڈیز آرڈرز وہ پڑھتے ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے. گیملنگ کیوں کرتا ہے انسان؟ گیملنگ سے انسان کے اگر دیکھا جائے نا تو دماغ کے اندر ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جوا کھیلنے سے بھی انسان کو سیم ویسی ہی فیلنگز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی سبسٹانس یوز ڈیز آرڈر میں انسان کی جو فیلنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جو سمٹمز وغیرہ ہوتے ہیں. اس لیے گیمبلنگ کو یہی سبسٹانس یوز ڈیز آرڈر کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے. اچھا، جو سبسٹانس ریلیٹڈ ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں نا ان کو دو گروپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہوتی ہیں سبسٹانس یوز ڈیز آرڈرز، ایک ہوتی ہیں سبسٹانس انڈیوسڈ ڈیز آرڈرز. سبسٹانس یوز ڈیز آرڈرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کا اگر ایسا بیہیویئر ہے نا کہ وہ ڈرگس کو نہیں چھوڑ پا رہا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال کرتا ہے، تو یہ تو خود بخود ہی ایک ڈیز آرڈر ہے انسان کی، سبسٹانس یوز ڈیز آرڈر ہے. لیکن نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے جو اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں نا ان کو ہم لوگ سبسٹانس انڈیوسڈ ڈیز آرڈرز بولتے ہیں، ٹھیک ہے.
اب سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں جہاں پہ انہوں نے جنرل فیچرز یہ بتائے ہوئے ہیں کہ سبسٹانس کا استعمال کسی بھی کنٹینیوسلی سبسٹانس کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کوگنیٹو بیہیویئرل اور فزیولوجیکل سمٹمس پائے جاتے ہیں، اور وہ ایسے سمٹمس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ابھی منشیات کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس یہی ہوتے ہیں کہ جو برین کا سرکٹ ہوتا ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد زیادہ خاص طور پہ کچھ ایسے انڈیویجولس ہوتے ہیں جن میں ایک سیویئر قسم کے ڈس آرڈرز بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بیہیورل افیکٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان بار بار ڈرگس لیتا ہے، اس کے اندر نہ ڈرگس کی ایک کریونگ پیدا ہوتی ہے۔ کریونگ کا مطلب ہوتا ہے ایک شدت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈرگ دوبارہ سے لے، یا پھر ڈرگ سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس کو اسٹیمولائی نظر آئے گا تو اس کے اندر شدید خواہش پیدا ہوگی کہ مجھے ڈرگس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سبسٹانس کا جو استعمال ہوتا ہے، سبسٹانس یوز کو پہلے ایبیوز اور ڈیپینڈنس کا نام دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ انسان جو کہ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یا کسی بھی چیز کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو سبسٹانس یوز کا استعمال نام جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ سوشلی انسان کو ایک تو کنٹرول نہیں ہوتا چیزوں کے اوپر، بہت ہی غلط طریقے سے اور خطرناک حد تک استعمال کرتا ہے انسان ڈرگس کا، اور سوشلی امپیئرمنٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان بہت لمبے پیریڈ تک زیادہ اماؤنٹ میں سبسٹانس کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر یہی خواہش تو اس کی ہوتی ہے کہ میں اس سبسٹانس کا جو استعمال اس کو کم کر دوں یا میں اس کو بالکل چھوڑ دوں، لیکن وہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اس حد تک وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر انسان اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے جس سبسٹانس کا وہ عادی ہے اس کو حاصل کرنے میں، اس کو یوز کرنے میں، اور اس کے افیکٹس کو ریکور کرنے میں ہی زیادہ تر اپنا ٹائم سپینڈ کرتا رہتا ہے۔ زیادہ جو سیویئر سبسٹانس یوز ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کی ڈیلی لائف، اس کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، روزمرہ کے کام صرف اس کی سبسٹانس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، اس کو صرف وہ سبسٹانس چاہیے۔ اس کے بعد کریونگ ہوتی ہے۔ کریونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی شدید قسم کی خواہش پیدا ہوتی ہے کسی بھی وقت کہ ڈرگ کا میں نے استعمال کرنا ہے، خاص طور پہ اگر انسان کسی ایسے انوائرمنٹ میں جائے جس میں اس نے پہلے کبھی ڈرگ کا استعمال کیا تھا، یا اس نے حاصل کی تھی، یا اس کو یوز کیا تھا، تو بھی اس کے اندر کریونگ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کا وہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اور جو ایک سبسٹانس کے ساتھ یا ایک جو خواہش ہوتی ہے نا ڈرگس کے استعمال کرنے کی، اس میں ایک ریلیشن شپ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی وہ انوائرمنٹ دیکھے گا اس کو فوراً سے نہ ایک خواہش پیدا ہوگی، اس کو ضرورت پیدا ہوگی اس ڈرگ کی۔ اس کے بعد بار بار سبسٹنس کا استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے روزمرہ کے، اسکول کے اور جو گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو انسان فلفل نہیں کر پائے گا، اور کنٹینیوسلی انسان جو ہے وہ سبسٹانس کو استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سوشل اور انٹرپرسنل پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ جتنے بھی سوشل، اوکوپیشنل یا کوئی تفریحی اس کے جو بھی کام وغیرہ پہلے ہوتے تھے وہ ایسا کام ہونا شروع ہو جائیں گے سبسٹانس کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ فیملی ایکٹیویٹی سے دور ہونا انسان شروع ہو جائے گا، اپنی ہابی سے بھی دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ سبسٹانس کا استعمال تب بھی کرے گا جب جسمانی طور پہ ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے، تب بھی ایون کہ وہ سبسٹانس کا استعمال کرے گا۔ حالانکہ انسان کو نالج بھی ہوگا یہ سبسٹانس کا استعمال کرنے سے مجھے بہت ساری جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سبسٹانس کا استعمال کرے گا۔ جو انڈیویجول ہے اس کے اندر ٹالرنس بھی ڈیولپ ہو جائے گی، اور ود ڈراول بھی اس کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا سبسٹانس ایبیوز ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ وڈراول میں یہی بتا چکی تھی، یعنی کہ جب تک وہ ڈرگس نہیں لے گا تب تک اس کو بے چینی ہوگی، مختلف قسم کے سمٹمز ہوں گے، پسینہ آنا، نوزیا ہونا، چکر آنا۔ اب یہ ہر جو ڈفرینٹ جتنی بھی سبسٹانسز ہوتی ہیں نا، الکوہل وغیرہ اور کینابس وغیرہ، ان سب میں سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ود ڈراول کے۔ جب تک اس کو وہ نہیں نہ مل رہی ہوتی، وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہوتی، تو
تو ڈفرینٹ طریقے سے اراؤزل ہوتا ہے باڈی میں, ڈفرینٹ طریقے کے سمٹمز اس میں ہوتے ہیں. اوور آل یہ والے جتنے بھی یہاں پہ پوائنٹس لکھی ہوئے ہیں نا, اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیں, اور لانگ کوسچن میں یہ آئے گا تو آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں. باقی یہ جو ہوتی ہے نا انڈورفنس میں کیا ہوتا ہے, ہیروئن میں کیا ہوتا ہے, مورفین میں کیا ہوتا ہے, یہ سارے آپ لوگوں کی شارٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ایم سی کیوز بہت زیادہ آتے ہیں. ایم سی کیوز کے حساب سے یہ والا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ